امام یافعی قصیدہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور غوث الورا. بعض احباب کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے غوث کا لفظ استعمال کر دیا. یہ محدثین تاریخ اسلام میں یہ الفاظ استعمال کرتے چلے آئے. امام یافعی لکھتے ہیں میرات الجنان میں اپنی کتاب میں، لکھتے ہیں کہ غوث الورا غیث الندا نور الہدا، ہدایت کا نور ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اولیاء ہوئے ہیں، ان اولیاء اللہ میں آپ کو نور الہدا بنایا ہے. اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ بعض دفعہ جب ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر دیتے ہیں، ہم ان من گھڑت قصوں کہانیوں کی آڑ میں ان کو بنیاد بنا کر ہم اولیاء اللہ کا تمسخر اڑا دیتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اولیاء اللہ تو پردہ فرما چکے، وہ تو وصال فرما چکے. انہوں نے تو کبھی ایسے باتیں خود اپنے حوالے سے نہیں کہیں. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جو جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسی باتیں اپنے اس سے متعلق نہیں کی. حتیٰ کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس شخص کو ولی ہی نہیں مانتے. آپ ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھیے، ان کی دیگر کتب پڑھیے. آپ جب تک کسی شخص کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو اس شخص کی شخصیت کو اور کیریکٹر کو کیسے جج کر سکیں گے؟ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جاننا ہے تو آپ ان کی کتب پڑھیے، نہ کہ ان سے متعلق جھوٹے قصے کہانیاں جو ہیں وہ سن کر آپ ان کے متعلق اپنا جو نظریہ ہے وہ بنا لیں. اس طرح آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، ان کی شان میں حتک کریں گے، ان کے مقام و مرتبے میں حتک کریں گے. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں. اگر آپ کے اور میرے دوست سے متعلق کوئی غلط بات کرے تو ہم برداشت کریں گے؟ چہ جائے کہ بات ہو رہی ہو اللہ کے دوستوں. جب اللہ کے دوستوں کی شان میں حتک ہوگی تو مجھے بتائیے اللہ کو گوارا ہوگا؟ لامحالہ ناگوار گزرے گا. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.